اور ہم جو کر رہے ہیں کہ بھائی مسائل منصوصہ متعارضیہ، مسائل غیر منصوصہ کے اندر جو ہم تقلید کر رہے ہیں، یہ مستلزم ہے اس بات کی طرف کہ اس کے اوپر عمل کرنے سے دین کی لونا، اس کو واجب لغیری ہی کہتے ہیں. کس کو سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ سمجھ گئے کہ نہیں؟ واجب لغیری، واجب لعینی ہم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بھئی مسائل منصوصہ متعارضیہ، مسائل غیر منصوصہ کے اندر تقلید کر رہے ہیں دس سے ثابت ہے. حالانکہ اس طرح یہ کس کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ واجب لغیری کا. ہاں بھائی چھٹی سمجھ گئے؟ ہلکا رضیہ. اب ذرا سمجھ لو مولوی صاحب، مسائل کے کتنے قسمیں آپ کو بتا دیے. نمبر 1، اچھا پھر منصوص کی بھی 2 قسمیں، متعارض غیر متعارض. متعارض اور مسئلہ منصوصہ متعارض کے اندر تقلید، مسئلہ منصوصہ متعارض بیہا کے اندر، بولو میرے ساتھ کیا ہوئی؟ غور سے سمجھنا مولوی صاحب. پھر غیر متعارض کی بھی 2 قسمیں، غیر متعارض کی بھی محکم اور محتمل. محکم اور محتمل. محکم اس کو کہتے ہیں کہ ما احکم مراد، کہ جس کو سب کو پتہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کو پتہ ہے کہ اللہ چیز پر قادر ہے، یہ محکم ہے. اور محتمل کہ بھائی فاتوا حرثکم انا شئتم، انا کس معنی کے اندر لوگ یہ احتمال ہے، کیف کے معنی کے میں لو یا این کے معنی میں لو، دونوں معنوں میں دونوں احتمال ہے. سمجھ میں آئے گی نہیں؟ ہاں بھائی اس کو محتمل کہتے ہیں. ذرا سمجھ لو مولوی صاحب، مسئلہ ہے منصوصہ غیر متعارض اور محکم کے اندر تقلید جائز. بولو، مسائل منصوصہ اور غیر متعارض اور محکم کے اندر تقلید جائز. بولو نا یار، نہیں سمجھے، زیر نہیں سمجھے. مسائل منصوصہ غیر متعارض، ظاہر بات ہے جب مسئلہ منصوصہ کے اندر تعارض نہیں ہو تقلید جائز ہوگی. مسائل منصوصہ غیر متعارض اور محکم، یعنی منصوص علی مسئلہ بھی ہے، تعارض بھی نہیں ہے، حکم بھی واضح، سب کو بتائے، تو ان تینوں مسائل کے اندر تقلید سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو اس کے الٹ کیا ہوا؟ مسائل غیر منصوصہ، ٹھیک ہے، محتمل اور متعارضیہ کے اندر کیا ہوگا؟ دفع تعارض میں پھر تقلید کی جائے گی. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ یہ جو بھی آپ نے کہا محکم اور محتمل، اسی سے بات چلیے تو میں آپ کو مزید بتا دوں. ایک ہوتا ہے قطعی الثبوت، ایک ہوتا ہے قطعی الدلالہ. بولو کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر مطالعہ کے اندر آیا کہ بھئی یہ قطعی الثبوت ہے، یہ ظنی الثبوت ہے، یہ ظنی الدلالہ، یہ قطعی الدلالہ ہے. ذرا غور سے سمجھنا مولوی صاحب اس کو. یہ غیر متعارض کی، ایک کیا ہوتا ہے؟ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ. اللہ، یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں، بہت عام مہم ہے. بعض اصطلاحات میں اپنے ساتھ لکھتا ہوں اس نیت سے کہ بھئی طلبہ کو فائدہ ہو جائے. قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ. قطعی الثبوت کی تعریف یہ ہے کہ بھئی کہ وہ مسئلہ قرآن یا کسی حدیث متواتر سے ثابت ہو. مثلا آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ قطعی ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ قطعی مسئلہ. جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی وہ قرآن سے ثابت ہے یا حدیث متواتر سے ثابت ہے. اس کو کیا کہا جائے گا؟ مسئلہ قطعیہ. اور قطعی الثبوت کیا؟ نماز حدیث متواتر سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے. تو کیا ہوا؟ قطعی. بولو کیا ہوا؟ دوسرا مسئلہ قطعی الدلالہ. قرآن کی جس آیات یا حدیث کی جس لفظ سے وہ مسئلہ آپ نکال رہے ہو
وہ مسئلہ وہ آیات اس مسئلے کے اوپر بالکل واضح ہو تو کیا ہو اس میں کسی اور چیز کا احتمال نہ ہو. اصل قرآن کریم سے آپ نے نماز کے بارے میں نماز پہ ثبوت لیا. اب جو ہے نماز کے ثبوت ہے آپ نے اقیم الصلاۃ سے لیا ہے تو یہ جو اقیم الصلاۃ ہے یہ نماز کے ثبوت پر بالکل واضح اور یقینی ہے. اس میں زکوٰۃ کا احتمال ہے, بولو اس میں حج کا احتمال ہے, جو قطعی دلالہ ہوا. کیا ہوا نہیں سمجھے؟ کوئی مسئلہ قرآن یا حدیث متواتر سے نکل جائے تو کیا کہیں گے آپ؟ قطعی ثبوت. کیا کہیں گے؟ ابھی جو یہ مسئلہ آپ نے نکالا ہے تو یہ جو آیات ہے یہ حدیث بعین ہی اس کے اوپر صادق ہے کہ نہیں, یا اس آیات کے اندر دوسرے مسئلے کا بھی احتمال ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جس آیات سے آپ نے اس مسئلے کا ثبوت نکالا ہے وہ آیات سے کسی مسئلے کے اوپر صادق آ رہا ہے, کسی اور مسئلے کے اوپر صادق نہیں آ رہا, اس کو کہیں گے قطعی الدلالہ. کیا کہیں گے؟ قطعی الدلالہ. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اقیم الصلاۃ, اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ بولو نماز کا ثبوت. تو نماز کا ثبوت آپ نے اقیم الصلاۃ سے لے لیا, سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو کیا ہوا؟ قطعی الثبوت. اور اب یہ اقیم الصلاۃ یہ صرف اور صرف نماز کے ثبوت کے اوپر دلالت کرتا ہے, زکوٰۃ کے ثبوت کے اوپر دلالت کرتا ہے, حج روزہ. تو یہ کیا ہوا؟ کس کو سمجھ میں آیا؟ اور اس سے ملتا جلتا ایک اور مول صاحب مسئلہ یاد رکھنا, ایک ہوتے لزوم کفر, ایک ہوتے التزام کفر. یہ یاد رکھنا مول صاحب, لزوم کفر اور التزام کفر. لزوم کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا لیکن آپ کا اس سے ارادہ نہیں تھا, آپ کا اس سے کفر کا ارادہ نہیں تھا لیکن زبان سے نکل گیا. لیکن اب یہ جو زبان سے کلمہ نکلا ہے یہ کفر کا کلمہ ہے لیکن آپ نے ارادہ نہیں کیا, اس کا قصداً نہیں کیا ہے, اور آپ نہیں چاہتے کہ میں کافر ہو جاؤں, تو یہ لزوم کفر تو ہوگا, التزام کفر نہیں ہوگا. لیکن ایک بندے العیاذ باللہ اس نے کلمہ کفر نکالا, وہ کہہ رہے ہیں ہاں یار میں نے نکالا ہے, میں کہہ رہا ہوں کفر ہے, ہاں میں مانتا ہوں کفر ہے, میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, تو یہ لزوم کفر بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اور التزام کفر بھی ہوگا, بندہ کافر بن جائے گا. فالو, لزوم کفر میں بندہ کافر نہیں بنتا, کلمہ کفر کا ہوتا ہے. کوئی کہ نعوذ باللہ میں اللہ کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, زبان سے نکل گیا, تو آپ کو بھائی آپ نے اس کا ارادہ کیا ہے کہ یار زبان سے نکل گیا, اللہ معاف فرما یار, غلطی سے نکل گیا, میں اس طرح کہہ سکتا ہوں. یہ لزوم کفر تو ہے کیونکہ یہ کلمہ کفر کی طرف لے جاتا ہے کہ نہیں, کفر کو لازم کرتا ہے کہ نہیں. التزام کفر نہیں ہے, کیوں؟ بندے نے اس کا ارادہ نہیں کیا. لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم یہ نہیں مانتا, نعوذ باللہ, تو آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ آپ نے قصدن کہا ہے. مثال طور پر قادیانی, وہ کہیں گے ہاں بھائی میں نے قصدن کہا ہے, میں مانتا بھی ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبی نہیں ہے. اب یہ لزوم کفر بھی, اور ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتا. آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ ہوش آواز میں کہہ رہے ہو, وہ کہہ رہے یار غلطی ہو گئی یار معذرت, میں کس طرح کہہ سکتا ہوں اس طرح. تو یہ لزوم کفر تو ہے, کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. اس یقول لصاحبہ, اب یہ لزوم کفر تو ہے لیکن التزام کفر. لیکن ایک بندے کا مذہب یہ ہے, وہ مانتا بھی ہے اور اس کے اوپر سے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ بھائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف بک بک کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو نعوذ باللہ شیطان تک کی کہنا وہ میرے ایمان کا حصہ ہے, ان کو گالی دینا وہ ہماری لیے عبادت ہے. اب یہ بندہ لزوم کفر بھی کر رہا ہے اور اس لیے اسے وہ کافر کہتے ہیں. سمجھ میں آئے گی نہیں؟ لزوم کفر بھی التزام کفر بھی ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ لزوم کفر التزام کفر میں فرق سمجھ گئے؟ اب یاد رکھنا پھر کہہ رہا ہوں, ہمارے کابرین کے اوپر جب حسام الحرمین کتاب لکھی گئی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے, تو انہوں نے ہمارے کابرین کی کتابوں کو خلط ملط کیا, یہاں سے عبارت لی, یہاں سے عبارت لی. اول تو ہمارے کابرین نے وہ عبارتیں لکھی لی, لیکن وہ عبارتیں جب جمع ہوئی, حرمین کے علماء نے جب وضاحت مانگی تو ہمارے کابرین نے وضاحت دی. اب حسام الحرمین کے اندر جو عبارتیں ہیں یہ لزوم کفر تو ہے
لیکن التزام کفر ہے. بولو نا یار, جو ہمارے کابری نے اس کو قبول کیا ہے. بولو نا یار, ہمارے کابری نے قبول کیا ہے. کسی ایک نے کہا کہ ہاں بھائی یہ میری بات ہے, میں اس کے اوپر قائم دائم نہیں دی. تو جب بھی تمہارے پریوں کے ساتھ مسئلہ آ جائے نا, وہ تمہیں کہ تمہارے کابرین کافر ہے, اس کو بولو یار دیکھو کفر کے بارے میں دو باتیں, لزوم کفر اور التزام کفر. آپ نے جو عبارتیں لائی ہے, اب بولتے کہ ہمارے کابرین کی ہے نہیں, یہاں سے بھی اٹھا, یہاں سے بھی اٹھا, یہاں سے بھی. بالفرض آپ کے قول کے مطابق یہ ہمارے کابرین کے, چلو یہ لزوم کفر تو ہے, ہمارے کابرین نے بار بار اس کی وضاحت دی ہے, التزام کفر ثابت کر کے دیکھا. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اگر کچھ علمی شدت رکھتے ہو نا مولوی صاحب, مان لے گا آپ کی بات کہ نہیں بھائی التزام کفر تو آپ نے کسی کابر نے بھی نہیں کیا ہے. جب التزام کفر ہمارے کابرین میں سے کسی ایک نے نہیں کیا تو پھر گستاخ کا فتویٰ ہمارے اوپر کیوں؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مولوی صاحب یہ وہ باتیں نا جو آپ کو بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہے, جو آپ کو صرف اور صرف تیار کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ جب اگلے سال دورہ ہوگا نا, پھر ہم جب بھی یہاں لائیں گے اور انشاءاللہ حوالے آپ کو بتائیں گے بھی یہ. ابھی تو میں آپ کو لوگوں کو صرف تھوڑا سا مزہ دلانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں, ورنہ ہم نے جو اصول مناظرہ پڑھا ہے وہ باقاعدہ کتابیں ہوتی تھی بھائی, دیکھو صفحہ نمبر فلاں فلاں فلاں. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ چونکہ مدارس عربیہ اسلامیہ کے اندر فقدان ہو چکا ہے علمی ابحاث کا, اصول مناظرہ کا. اس کے دین کے خلاف ایک شعبہ سمجھا جاتا ہے. اللہ معاف کرے کتنے ہزاروں کی تعداد میں علماء فارغ ہوتے, لیکن ایک کام کا آپ نے دیکھا ہے سارے خاموش ہوتے, کسی کو آتا کچھ نہیں. کیوں؟ اس چیز کو دین کے خلاف سمجھنا. میں عموماً طلبہ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ کے بارے میں جو بندہ جو بھی کہے برداشت کرو, اپنے فائدے کو دیکھو. تمہیں فائدہ اگر ایک بریلوی سے بھی ہو رہا ہے نا فن کے اعتبار سے, اس کے پاس جا کے پڑھو ان سے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اپنے فائدے کو دیکھو. طلبہ کے اندر کیا ہوتا ہے پتہ ہے, یہ احساس کم تری اور زیادہ کم اس کے شکار ہو جاتے. مثال کے طور پر کسی ایک جگہ پہ ایک طالب علم جا رہے ہیں دورہ کرنے کے لیے, میرے سے کہا پہ کیوں جا رہا ہے, یہ اور یہ اس کو کہہ دیا کہ بھائی غلط بات ہے, یہ تمہارے لیے ضروری تو نہیں ہے, تم لوگ کو ابھی تو پورا سال باقی ہے, 3-4 سال باقی ہے, یہ اور یہ. اب اس کا ذہن میں نے بنا دیا. سمجھ میں آئے گی؟ اب ایسا کوئی طالب علم تو ہے ہی نہیں کہ جو ذوق اور شوق سے پڑھتا ہو, ہمارے وقت استاد کے ساتھ چپٹا ہے. سمجھ میں آئے گی نہیں؟ وہ تو ہمارے کابرین کے زمانے میں تھے کہ استاد کی بکری بھی چراتے تھے وہ لوگ, پھر استاد سے کتاب بھی پڑھتے تھے 2-3 سال. پھر جب وہ نکلتے تو پھر علی رحمہ اللہ جسے بچتے تھے, شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جسے عالم بنا کرتے تھے. تو کسی کے باتوں میں مت آؤ, سیکھو مولوی صاحب ان فنون کو, ایسا سیکھو کہ اس کا حق ادا کرو. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جب کہاں بھی تمہیں کوئی اس طرح پوسٹر آپ دیں گے فن مناظرات تقابل ادیان کورس نہ جایا کرے مولوی صاحب, وقت نکال کے جایا کرے, کسی کے باتوں میں مت آیا کرے. تمہارے اساتذہ بھی تمہیں کہیں گے یار فضول کام ہے. اول نے فضول کا لفظ زبان پہ لانا, اگر یہ فن مناظرہ فضول کام ہے تو پیغمبر نے کیوں کیا؟ اس سورہ آل عمران اٹھاؤ, شان نزول پڑھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا. تو پھر یہ وجادلہم بالذی احسن, سب مفسرین کے رجادلہم ای ناظرہم, ان سے مناظرہ کرے. پھر پیغمبر کو اللہ نے کیوں حکم دیا؟ پھر بتاؤ اگر فن مناظرہ اس طرح فضول کام ہے تو پھر باطل کے ساتھ علمی دنیا میں مقابلہ کس طرح کرو گے؟ میں عموماً کہتا ہوں, ناراض نہیں ہونا مولوی صاحب, جو بھی فن مناظرہ کا مخالفت کرے گا نا سمجھ جیسے کچھ آتا نہیں ہے, اس لیے کہہ رہے. اب ظاہر بات ہے مجھے منطق اگر نہیں آتی تو صاحب قطبی کو میں دعائی دوں گا. بولو ہاں, شرطازی والے کو میں دعائی دوں گا. ہاں, ایک کہوں اگر میرے بس میں ہو تو میں کہوں کہ بھائی سب منطق اور قطبی اور یہ جتنے بھی سلم سب کو جمع کر کے ثواب کی نیت سے ان کو آگ لگاؤ. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اب میں کہوں بھائی تو منطق کے اوپر یہ اور یہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے خود نہیں آتا. اب اگر مجھے منطق آتا, ٹھیک ہے, وہ فنون سے میں واقف تھا, تو اگر میں یوسف سے پوچھتے یوسف کون کیا کتاب پڑھ رہے ہو, یہ مجھے کہتا سجی میں سلم العلوم پڑھ رہا ہوں, واہ, میں کہتا واہ بھائی کیا بات ہے, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے کتنا فائدہ ہے اس کے اندر, علوم میں کتنا رسوخ آتا ہے. بس سمجھ جانا, کوئی اگر تمہیں کہنا مناظرہ کی تو ضرورت نہیں ہے, سمجھ جاؤ وفاق پہ راسے میں. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟
مشکل مقبول، بالکل بمشکل، وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے ان کی والدہ نے مقبول آ گیا ہوگا. سمجھ جاؤ ایسا نہ ہو مولوی صاحب یہاں پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا. دیکھ لو اس کی صنعت کو. اور ایسے لوگ جو کچھ آتا واتا نہیں ہے، فراغت کے بعد پھر دو کام کریں گے. نمبر 1 تبلیغی پیغمبر بن جائیں گے یا عامل بن جائیں گے. یاد رکھنا، یا عامل بن جائے گا یہ تبلیغی پیغمبر بن جائے گا. یہ باتیں اپنے پاس رکھا کرو، مجمعی نہیں پار مت. دیکھ لینا جو بھی ان دو فیلڈوں میں بہت زیادہ آگے اور اس کا نام ہو، اس سے آپ کے حضرت جی ماشاء اللہ اللہ نے آپ سے دین کا بہت زیادہ کام لیا، آپ وہاں چلے گئے، اس ملک میں یہ آپ کے وفاق میں کتنے نمبر دے پوچھ لینا مولوی صاحب، فوراً تجھے کہے گا مقصود وفاق ہے. آپ وہی کہے گا مقصود وفاق ہے، مقصود تو اللہ کی دین کا کام کرنا. دیکھو وہ کر رہے، مر جائے گا وفاق کا سالانہ نتیجہ نہیں بتائے گا. اور کچھ اس کے سامنے آپ قرآن رکھے نا کہ حضرت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن شروع ہوا ہے، سورہ فاتحہ کی مجھے ترتیب نہیں آتی، صراط الذین انعمت علیہم ترتیب نہیں آتی. کہ بیٹا ترجمہ تو آتا ہے نا، قرآن کو سمجھنے کی ترجمہ تو کافی ہے. ایسا ترجمہ کیا ہو جس کے ساتھ ترکیب نہ ہو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے مولوی صاحب میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے اور ماشاء اللہ کئی مدرسوں سے آپ آئے ہیں. آتے وقت احساس کمتری اور مبتلا نہ ہوا کرے، کسی کے باتوں میں مت آئے مولوی صاحب. یہ ہمارے قابلین کے طریقہ ہے. اور انشاءاللہ جب آپ یہاں سے پڑھ کے جائیں گے اور جگہ پھر آپ مطالعہ کریں گے نا، مطالعہ مزہ آئے گا. تقلید کے مسئلے کے اوپر بھی مطالعہ شروع کر دو، کتنا مزہ آئے گا پھر. کیونکہ اب آپ نے مبادیات پڑھ لیے، اب تو اور باقی ہے، تو چلے گا وہاں بیس چلے گا. لیکن میں اپنے طلبا کو کہتا ہوں کسی کے باتوں میں آپ لوگوں نے نہیں آنا ہے، اپنے فائدے کو دیکھو. اور پھر اگر کلاس میں ہو نا مولوی صاحب استاد سے پڑھ رہے ہو تو یہ بات یاد رکھنا مولوی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ استاد اس کیٹیگری پہ نہیں ہے، یہ صرف فضائل عمل اور فضائل صدقہ پہ طواف کرتا ہے. تو اس کے سامنے علمی اصطلاحات میں بات مت کر رہا، ورنہ قریبی کی اردو میں کفر تک پہنچا دے. سمجھ میں آئے گی نہیں بس. اور یہ جو فن مناظرہ آپ پڑھ رہے، ایسا نہ ہو کہ بھی آپ لوگ دل میں کہہ رہے یار غیر مقلدین کی مسجد کہاں پہ یار، میں تو نماز پڑھنے کے لیے وہاں جاؤ اور اس کو پکڑو اس کو پکڑو. نہ اپنے اتفاق کے طور پر ٹھیک ہے. تو میں کوئی بات کرے پھر ایسا ہو سیدھے تان کیا رہا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے کیپٹن عثمانی کا نام سنا ہوگا، جیسے آپ لوگوں نے تو مولانا ترجمیل صاحب کا نام تو سنا ہوگا. کیپٹن عثمانی کی طرح بڑا فتنہ ہے. اس کی علامت ہے جب راستے میں لوگ ذکیر آتے رکشا کھڑے ہو جاتے، اسپیکر پہ بیان کرتے، لوگ جمع ہو جاتے اس کے ساتھ. یہ کیپٹن عثمانی کا فرقہ ہے. سارے یہ سمجھ گیا بھائی تم لوگ کیا پڑھانا چاہیے. ہم بھائی گری یہ ہمارے پڑھاؤں کے علاقوں میں بہت آتا ہے. چوک پہ کھڑے ہو جاتے اور ایک ایک کا کھڑا ہو جاتے، بیان کرتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے بیان سنتے، تو کبھی تعویذ کے خلاف، کبھی کس کے خلاف، کبھی کس کے خلاف. جب میں چھوٹا تھا نمون صاحب میں نے دیکھا یار، میں نے کہا رے لو کیا کہہ رہے. پھر مجھے ایک عالم نے کہا ہمارے علاقے کی کہ یار یہ گمراہ فرقہ یہ ہوتی ہے. میں نے اس عالم سے کہا، میں نے کہا سر جی آپ ان کو جواب دینا، ان کے ساتھ بات کرے کیوں ہمارے علاقے میں آ رہے. کیونکہ میرے بچپن سے یہ ذہن بنا تھا مولوی صاحب. تو وہ ہمارے استاد جی نے کہا نہیں بس یہ گمراہ فرقہ یہ اور یہ. میں سمجھ گیا. میرے دل میں تمنا تھی مولوی صاحب جب میں عالم بنوں گا اس طرح کوئی ہو میں سامنے جاؤں گا. بڑی دل تمنا تھی مولوی صاحب. ایک مرتبہ میں شیخ عبدالقدوس صاحب کی مسجد میں نے نماز پڑھی، راستے میں پڑھے تھے. میں نے کہا ہو کب مل گیا اب دیکھنا. سمجھ میں آئے گی نہیں میں کیا بیان کے لیے کھڑا ہوا. اب وہ جو آدمی نہیں ہے جو بیان کر رہا ہے وہ صرف مجھے دیکھ رہا ہو بیان کر رہا ہے، وہ گھبرا رہا ہے کہ بھئی یہ، کیونکہ سامنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آ گئے کوئی. اس طرح باعزید بستامی رحمہ اللہ اس جگہ پہ گئے، ہندوؤں کے یہ کیا ہے چرچ پہ گئے تو وہاں پہ وہ بیان کر رہا ہے. جیسے باعزید بستامی بیٹھ گئے نا اس کی زبان پر ہو گئی اور اس نے کہا کوئی محمد ہی آیا ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب میں اس کے سامنے کروں، میں سے انتظار ہوں کب یہ تقلید کے بارے میں بات شروع کرے، مسئلے کے بارے میں پکڑوں گا اس کو لوگوں کے سامنے. میں نے کہا مار دار وہ تو پھر بات کی بات ہے،
لوگ مجھے ماریں گے یا میں ان کو ماروں گا وہ الگ بات ہے.